السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم ویورز۔ آج کا ہمارا جو ولاگ ہے وہ مارکیٹ ریویو کا ہوتا ہے، جو ہم روزانہ تو نہیں کرتے، بس اتوار کے اتوار جو ہمارا یہ جو ولاگ ہوتا ہے وہ مارکیٹ ریویو کا ہی ہوتا ہے، صرف ہم مارکیٹ کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ تو مارکیٹ کی صورتحال تھوڑی سی بتلا دیں بھائی، جو ہم جن پرندوں پہ کام کر رہے ہیں انہیں کے اوپر فوکس ہوتا ہے۔ تو آج بھی بھائی فینچ کا ریٹ بہت نیچے گیا، 300 350، بس یہ ریٹ چل رہا ہے، اور گاہ اور جو جال کے اوپر آرڈر بھی بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ وہ نہیں ہے۔ اور اس کی آپ کو پتہ ہے ریزن کہ ایک تو جو اس وقت جو ریزن ہوا ہے فینچ کا، جو بڑی مقدار میں فینچ آ رہی ہے، اس کا وجہ یہی ہے کہ بھائی دانہ اس وقت ریٹیل کے اندر میں نے کل پتہ کیا ہے، کنگنی ریٹیل میں 250 روپے کلو ہو چکی ہے۔ اب ہول سیل میں ہو سکتا ہے 230 روپے ہو، لیکن یہ کہ ریٹیل کے اندر 250 روپے کلو ہے، تو یہ واقعی بارے کھانے والا دانہ ہے نہیں بھائی۔ تو لوگ بہت بڑی تعداد میں فینچ بیچ رہے ہیں، اور اب یعنی کہ مارکیٹ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ فینچ بھری ہوئی ہے، بہت زیادہ آ رہی ہے، لیکن ریٹ نیچے جا رہا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے بھائی وہ نہیں رکھ پا رہا۔ اس ریٹ کے اندر آپ فینچ کو آپ نہیں رکھ سکتے۔ اب اس میں کرنا یہی چاہیے جن کے پاس بھی فینچ ہے کہ بھائی آپ ختم نہیں کریں، آپ فینچ کو منیمم پہ لے جائیں، یعنی کہ آپ کے پاس اگر 100 جوڑا ہے تو آپ 25 پہ 50 پہ آ جائیں، روک لیں، کیونکہ فینچ کا ریٹ دیکھیں، فینچ ایکسپورٹ برڈ ہے، اور اس کے اوپر اگر زوال آئے تو اس کے اوپر عروج بھی آنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی جو معاملات ہیں یہ دانے کا ہے، دانے کا ریٹ کسی جگہ پر رک جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کا امید یہ ہے کہ پھر فینچ کا ریٹ بڑھنا شروع ہوگا، اور اس دفعہ امید جو مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس کا ریٹ تقریباً 1000 سے اوپر جا کر رکے گا، جو اس کا ایکچول ریٹ اس کا بنتا ہے، کیونکہ ابھی جو ریٹ چل رہا ہے یہ اس کا صحیح ریٹ نہیں ہے۔ 300 روپے یہ جائز ریٹ نہیں ہے اس کا، یہ ناجائز ہی ہے۔ 300 350 روپے کم ہے ریٹ اس کا کم از کم بھی میں سمجھتا ہوں جو دانے کا ریٹ ہے اس کے حساب سے اس کا ریٹ 1000 سے اوپر ہونا چاہیے، 1000 سے 1200 کے بیچ میں، ٹھیک ہے نا، کم سے کم 1000 سے 1200 کے بیچ میں اس کا ریٹ رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہو گیا فنچ کا۔ دوسرا ہمارا پرندہ ہے جاوا۔ جاوا کی بھائی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جاوا کا ریٹ زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور برڈ فارمر جو لگا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی اس میں یہ سمجھ لو ارننگ کر رہے ہوں گے، اور جال والے بھی نہیں لے رہے ہیں، پچھلے ہفتے بھی نہیں لے رہے تھے، ان کے حساب سے ریٹ اس کا زیادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ 3000 سے لے کے 7000 روپے تک کے بیچ میں تمام ورائٹیز اس کی آ جائیں تو ریزنیبل ہو جائے گا، وہ خریدنے والے ہو جائیں گے۔ بہرحال ابھی وہ خرید نہیں رہے ہیں، بہرحال مارکیٹ میں جاوا رک نہیں رہا بھائی، جو بھی آ رہا ہے جاوا لوگ خریدار موجود ہے، ٹھیک ہے نا، بک جاتا ہے، لوگ جال والے کو ویسے بھی نہیں دے رہے، تو اس کی تو ایک ابھی تو جاوا کا تو معاملات اچھے چل رہے ہیں۔ اچھا، تیسرا ہمارا پرندہ ہے وہ ہے سلور ڈو۔ تو سلور ڈو کا بھائی یہ ہے کہ سلور ڈو اس وقت مارکیٹ میں جو کامن سلور یا ڈائمنڈ ہے وہ 400 روپے میں سیل ہو رہا ہے، بڑا جوڑا، ٹھیک ہے نا، چھوٹا میرے خیال میں 300 میں لے رہے ہیں، بڑا 400 میں لے رہے ہیں۔ تو تقریباً جیسے آپ لگا لیں جو بجری کی ہے صورتحال ہے، بجری کا بھی ایسا ہے کہ 300 400 300 400 یہی ریٹ چل رہا ہے، کبھی مزید تھوڑا سا نیچے 250 350 پہ آ جاتا ہے، ورنہ 300 400 تک ریٹ چل رہا ہے، جو یعنی کہ سلور ڈف کا چل رہا ہے وہی بجری کا چل رہا ہے۔ تو یہ تینوں چاروں پرندے جو ریڈی میڈ پرندے جو جال والے لیتے ہیں، ان کی صورتحال میں نے آپ کو بتلائی اس وقت جو چل رہی ہے۔ اب بھائی کنڈیشن یہ ہے کہ اب تھوڑا سا کچھ میرے اپنے سبسکرائبر بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو اب یہ موقع ہے، اب اس وقت ہم کون سا پرندہ رکھیں جو زیادہ فائدے میں رہے گا، یعنی کہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ فیوچر کون سے پرندہ۔ اب اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو فنچ لگائے بیٹھے تھے اور اب وہ فنچ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو بھائی فنچ سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، دیکھیں جس پرندے کو آپ سیکھ لیتے ہیں اس پرندوں کو آپ چھوڑیں نہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 پیس کا سیٹ اپ ہے، 100 پیئرس کا سیٹ اپ ہے، آپ اس کو 20 25 پہ لے آئیں، لیکن ختم نہیں کریں، ٹھیک ہے نا، 20 25 پہ روکیں، کم سے کم اس سے دانہ پورا کریں اس کا، بس اس پہ روکیں، کیونکہ یہ دیکھیں فنچ ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ سے ابھی ریٹ گر رہا تو فنچ ختم ہو جائے گا، دوبارہ کوئی فنچ لگائے گا ہی نہیں، مارکیٹ میں فنچ دوبارہ ان ہوگا، اس کا ریٹ بھی اچھا ہوگا، تو اس کو ختم نہ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ون کہ جو یعنی کہ اس سے نکل کے، یعنی کہ جیسے جو لوگ ختم کر رہے ہیں اور وہ دوسرے برڈ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں یعنی کہ 2 4 برڈ ہیں ایسے، یعنی کہ اگر آپ تھوڑے مہنگی ورائٹی میں جانا چاہتے ہیں تو لو برڈ کے اندر بڑی ورائٹی ہیں، اینو ہے، کریم اینو سے لے کے پھر آپ نیچے آتے جائیں تو اس میں سستی ورائٹیز بھی اور وہ مہنگی ورائٹیز بھی ہیں، تو اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری ورائٹیز ہیں، اس لیے میں گنوانا ذرا مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یعنی کہ اس سے نکل کے آپ آنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایوری برڈ میں کرنا چاہتے ہیں
تو پھر جاوا ہے، جاوا میں آپ کام کر لیں، جاوا کا بھی اس وقت اچھی صورتحال ہے جاوا کی، یعنی کہ جو فرنچ سے نکل کے کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں تو جاوا میں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے یعنی کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت بجری کا، میں نے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بجری کے بارے میں انہوں نے ایک اچھی سی رپورٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ بولا بھائی جو بجری میں ہوگو رومو ہے، ہوگو رومو کا ریٹ مجھ سے کم ہو گیا کچھ، یعنی کہ پچھلے 1-2 سالوں سے ہوگو رومو 3-4 4,500 ہزار روپے میں بک رہا ہے، اور جن کے وہ کہہ رہا تھا کہ جال والے آپ سے 3,500 4 ہزار روپے میں لے رہے ہیں، بولا ان کے پاس جب آرڈر آتا ہے تو آسانی سے بک جاتا ہے، اور بولا وہ ایسا مسئلہ نہیں، بولا پورے سال آرڈر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آرڈر آتا رہتا ہے اس کا، اور یعنی کہ رکتا نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ لگا ہوا بھی نہیں ہے، مہنگی ورائٹی تھی، ہر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا اس کے اوپر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا بولا مزید یعنی کہ ان کا ایک اپنا وہ تھا کہ بولا 3-4 سال ہوگو رومو یہاں پہ رکے گا، اور اگر 3-4 ہزار روپے پر ہوگو رومو رکتا ہے، یعنی کہ اتنے میں جال والا لے رہا ہے آپ سے، تو میں صحیح سچ بتاؤں تو اس سے اچھا کوئی پرندہ نہیں ہے بھائی پھر ہوگو رومو سے آپ، یعنی کہ بجری کو جو لوگ نیا شوق کرنے والے ہوتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں کہ بجری سے شروع کرو، بجری کو بریڈ کروانے کا اپنا ہی مزہ ہے، اس کے اندر میوٹیشن بہت آتی ہیں، اس کے اندر آپ اچھی بریڈ کروانے جیسی آپ محنت کریں گے اتنی اچھی بریڈ لے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک جوڑا 2 بچے دے رہا ہے، آپ اس سے 6 بچے 7 بچے بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، یعنی کہ اس میں سیکھنے کا بڑا آپ کو کھلا میدان ملتا ہے سیکھنے کے لیے، خاص طور پہ بجری میں، تو اس کے اوپر بھی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ ایک جو میں بتاؤں وہ ہے سلور ڈو، ہمارا سلور ڈو اس وقت کم ہوا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سلور ڈو کا میں نے ایک عجیب اس میں جو فیکٹر دیکھا وہ یہ ہے کہ جو سلور ڈو کے فارمر ہیں نا بھائی، وہ میں نے دیکھا کہ بڑے مطمئن ہیں اس وقت، وہ کہہ رہے ہیں ریٹ گر رہا ہے، ٹھیک ہے ریٹ گر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولا بھائی یہ ہر سال سردیوں میں ریٹ اس کا کم ہوتا ہے، بولا ہم تو سردیوں میں مال ہی نہیں بیچتے، میری 2-4 سے جو بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں ہم سردی میں، بولا ہم جال والے کو مال بیچتے ہی نہیں ہیں، بولا وہ گاہک آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اور بولا جو چل رہا ہوتا ہے یعنی کہ جال والا 400 میں لے رہا ہے تو وہ 500-600 میں بیچ رہے ہیں، بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے میں بک رہا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا پریشر نہیں پڑتا برڈ فارمر پہ، خاص جو انہوں نے بات بتائی نا، بولا بھائی اس کا سلور ڈو کا اپنا فاختہ کا، بولا اس کا اتنا پریشر نہیں پڑتا کیونکہ اس کے دانے کا خرچہ بہت کم ہے، یعنی کہ آپ خالی باجرہ، باریک باجرہ آپ ڈالتے رہیں نا، اس کے اوپر پل جاتا ہے، آپ کچھ نہیں دیں اس کے علاوہ، صرف باجرہ دیتے رہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اوپر بھی خوشی اچھے سے پلے گا، ٹھیک ہے، کوئی سافٹ فوڈ نہیں، کچھ نہیں، نارمل، یعنی کہ آپ صرف وٹامن وغیرہ کوئی دے دیں اچھی بریڈ کے لیے اس کو، ملٹی وٹامن وٹاسول کی طرح کا، بس اس کے اوپر یہ اچھی بریڈ کرتا رہتا ہے۔ اچھا سیکنڈ ون انہوں نے بتایا کہ بولا بھائی سلور ڈو کی جو ورائٹیز ہیں نا، یعنی کہ اس میں ڈائمنڈ پائٹ، ریڈ پائٹ، ان کا ریٹ نہیں کم ہو رہا، بولا بھائی یہ اچھے ریٹ میں ہی ہے ابھی بھی، اور بولا بڑی آسانی سے سیل بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک خاص فیکٹر ہے اس کے اندر، جب آپ یعنی کہ یہ کام کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ برڈ فارمنگ میں جب ہیں تو آپ کو یہ تھوڑا بہت ورائٹی ضرور دیکھنی پڑتی ہے تاکہ بندہ فیلڈ میں بنا رہے۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا، خاص طور پہ پاکستان کی، یہاں پہ کوئی بھی بزنس آپ کو پر منٹ بہت مشکل سے ملے گا کہ آپ سوچیں بس یار یہ میں کر لوں، آگے میرے بچے بھی یہی کام کر رہے ہوں، ایسا بہت کم کاروبار رہ گیا ہے۔ زیادہ تر کاروبار ایسا ہے کہ بھائی موقع ہے، آپ نے 2-3 سال کام کیا، کمایا، اس کے بعد وہ کاروبار بند کیا، دوسرا کاروبار شروع کر لیا۔ پاکستان میں صورتحال ایسی ہی ہے، تو اس میں برڈ فارمنگ میں بھی آپ کو اپنی لائن بدلتے رہنا پڑتا ہے۔ اس وقت فنچ نیچے جا رہا ہے، اس کو کم کر کے جو پرندہ اوپر جانے کی امید ہے آپ وہ لگا لیں، ٹھیک ہے، اس میں کمائیں۔ جب آپ کو لگے کہ ہاں یار اب مزیداری نہیں ہے تو آپ تبدیل کر کے دوسرے برڈ پہ آ جائیں۔ میں اسی لیے شروع سے کہتا ہوں کہ آپ کم سے کم 4 برڈ کے اندر کام کریں، تاکہ آپ کے لیے یہ مسئلہ نہ ہو کہ یار ابھی لاس میں جا رہے ہیں، ابھی گھاٹا ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی برڈ ان ہوتا ہے، اگر کوئی نہ کوئی برڈ آؤٹ ہوتا ہے تو کوئی ان بھی ہوتا ہے۔ تو ویورز یہ آج کا ولاگ تھا، اگر پسند آئے میری ویڈیو تو اس کو لائک کر دیں، اور میرے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا بھائی وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور جب آپ لائک کرتے ہیں ماشاءاللہ تو یوٹیوب میری ویڈیوز کو پروموٹ کرتا ہے، لوگوں تک، زیادہ لوگوں تک لگ جاتی ہے ویڈیو، تو یہ ایک یوں سمجھ لیں فرض کفایہ کی طرح اس کو ادا کر دیا کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ جایا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔